افضل کیا ہے 10 ذوالحجہ کو 10 11 12 یہ سب سے افضل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. وہ نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے. ہاں غصے کا اظہار کیا کہ ہماری اور آپ کو قربانی کا میں نے وہ بتا دیا تھا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ خون کا ایک قطرہ ابھی جانور کا گرتا ہے تو جو قربانی کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو یہ اور اسی طرح یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں جب یہ ہوگا نا وہ کیا کہتے ہیں پل صراط سے گزرنا تو کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ اس کے ذریعے سوار کرایا جائے اور جلدی جلدی انسان گزر جائے گا. تو یہ جو ہے نا قربانی چھوٹا عمل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول قربانیاں کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وہاں سے شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی تھی جیسے آپ نے پڑھا قبیل اور حبیل کا معاملہ اور جیسے کہ مال غنیمت کے بارے میں ہم پڑھے ہیں انشاءاللہ یہ سورۃ انفال تو اس کے اندر بھی وہ قربانیاں کیا تھا کہ آپ سے سنوایا کہ مجھ سے پہلے قربانیاں کی جاتی تھی. جیسے وہ ہم تو پڑھے تھے مال انفال کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حلال کیا. اس سے پہلے کیا ہوتی تھی قربانی اس طریقے سے باقاعدہ قربانی نہیں تھی لیکن قربانیاں ہوتی تھی. جیسے کہ کسی کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی تو اس کو پہاڑ کے اوپر رکھتے تھے ایک آسمانی آگ آتی تھی تو اس کو کھا جاتی تھی تو اس کا مطلب ہے یہ قربانی قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کسی وقت جہاد کا سامان ہوتا تھا پہلے بھی جہاد ہوتے تھے جہاد کرتے تھے جہاد کا جتنا بھی ساز و سامان ہوتا تھا پہاڑ پہ رکھتے تھے آگ آ کے کھا جاتی تھی لیکن کبھی آگ آ کے نہیں بھی کھاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر بے ایمانی کی گئی ہے یعنی کہ وہ جو سامان ہے اس کے اندر سے کوئی چیز چرائی گئی ہے. تو قربانیاں اسی طرح قبیل اور حبیل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے بھی قربانی دی تھی. ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جو جب انہوں نے قربانی کی تو اللہ نے ایک ہی قبول کر دی ایک ہی نہیں. تو یہ قربانیاں تھیں لیکن اس طریقے سے جو قربانی ہم ہر سال کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس طریقے سے یہ قربانی جو کی جاتی ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. اور قربانی کیسے کرنی چاہیے اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ وسعت والے ہیں طاقت والے ہیں تو آپ کے والدین جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے تو اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور ہر ایک کے لیے علیحدہ حصہ ڈالیں گے یا بکرا لیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی قربانی کرنا کہ آپ کہیں کہ میں اپنے والد صاحب کی کر رہی ہوں اور اپنی کرے نا. پہلے آپ کے لیے پھر 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی نا 2 قربانیاں. ہاں جی ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے آپ اس کے نام کی کر لو کہ وہ تو جا چکا ہے اس دنیا سے تو اس کے نام کی کر لو اپنی کرنے نہیں. پہلے اپنی اور 2 ہوں گے اسے ایک اپنی کریں گے اور ایک اپنے جس کے لیے آپ نے کرنی ہے. تو اس طریقے سے بھی جو ہے نا وہ جو قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے ان کی فضیلت بیان کیا. کس کی فضیلت بیان کیا ان 10 دنوں کی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا رمضان تھا تو رمضان کی راتوں کا ذکر ہوا کہ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں اللہ کو بہت محبوب ہے کیونکہ اس میں کیا ہے لیلۃ القدر. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے عظمت والا نہیں ہے. یہ 10 دنوں کی فضیلت ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے یوم عرفہ پھر یہ حاجی گئے ہوئے ہیں عبادت. تو ہم لوگ دور ہیں ہم عبادت نہیں اس طریقے سے حج کے مراسم ادا نہیں کر سکتے کہ ہم تو یہاں پہ ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے یہ ذکر اللہ یہ ذکر کریں تسبیحات پڑھیں یہ ساری چیزیں. اسی طرح اللہ اکبر جو ہے نا یہ والی اس طریقے سے پڑھیں. یہ تکبیرات کہیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اس طریقے سے یہ جو خاص ذکر جی سارا دن جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان 10 دنوں میں کیا کریں تو یہ عمل زیادہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو 10 دن ہے بہت ہی زیادہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا حاجی کیا کر رہے ہیں اتنے 5 دن حج کے ہوتے ہیں مشقت والے اور وہ کیسے اللہ کا ذکر اور بڑائی بیان کرتے ہیں. تو جو غیر یعنی کہ نہیں جا سکتے جو حج کرنے نہیں جا سکتے تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح پھر وہ ایام تشریق وہ کون سے دن ہوتے ہیں کھانے پینے کے دن جس میں گوشت ہوتا ہے 10 11 12 13 یہ جو کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں. اس میں یہ 13 تاریخ تک
ذوالحجہ کی 13 تاریخ تک یہ تکبیرات جو ہے وہ پڑھنی ہے. ویسے بھی پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی بڑائی ہے، لیکن یہاں پہ یہاں تک پڑھنی واجب ہے. اور کس کے لیے؟ ہر مرد اور ہر عورت کے لیے یہ تکبیرات کہنا. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اگر بچوں کو چھوٹا سا ہے. اچھا، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اور کیا کرنا ہے، عرفہ کا جب روزہ بھی رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے. کون سی دعا؟ سب سے بہترین دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا میں نے مانگی، مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، ہر نبی نے مانگی، اور ہمیں بھی مانگنے کا حکم دیا. وہ کیا دعا ہے؟ سب سے بہترین دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہے تو یہ چہارم کلمہ ہی، لیکن اس کے یعنی یہ تھوڑا سا جو اس طریقے سے بتایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں دعا کہاں ہے؟ یہ تو سارا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی اس طریقے سے، تو اس کے اندر دعا کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے کہ اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے ذہن میں رکھ کے آپ کہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. تو یہ دعا ہے، تو یہ بہترین دعا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. تو عرفہ والے دن یہ والی دعا جو ہے نا کثرت کے ساتھ جو ہے آپ کی مانگنی ہے. یہ اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ جب آخری دن آئے، آخری دن ہو یعنی اگلے دن وہ قربانی ہو، تو اس وقت جب پھر یہ والی دعا یہ آپ نے بہت زیادہ کہنا ہے، تقبل اللہ منا و منکم. جیسے بھی جب کسی سے بھی ملیں وہ حج والا دن، تو تقبل اللہ منا و منکم، اللہ مجھ سے اور تم سے قبول کرے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو عید والا دن ہے، جلدی اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، غسل ضرور کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میٹھا جو ہے وہ کھا کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، میٹھا کھا کے نہیں جاتے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ آج ہی، جیسے ابھی ہو سکتا ہے رات کو چاند نظر آ جائے، تو اپنے جو بال اگر کٹوانے ہیں مردوں نے تو ابھی سے اپنے بال کٹوا لیں. ناخن تراشنے ہیں، ناخن تراش لیں، کیونکہ جب چاند نظر آ گیا تو نہ تو پھر بال کٹوا سکتے ہیں اور نہ ہی ناخن اور نہ ہی کوئی شیو وغیرہ. ٹھیک ہے. جنہوں نے قربانی کی نیت کرنی ہے، قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ جو ہے نا اپنے پہلے ہی جو ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیں. بال کٹوانے نہیں تو پھر کب کرنے ہیں، کب اس کے بعد کب کرنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، کب یہ سارا کچھ کرنا ہے؟ پھر جب قربانی ہو جائے، جب جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. ان 10 دنوں میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو جو نہیں کر سکتے وہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے غیب سے کیا پتہ اللہ غیب سے کوئی ثواب لگا دے، تو آپ یہ تو سنت پوری کر لیں. ہو سکتا ہے اس سنت کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ قربانی کی بھی توفیق دے دے. تو یہ بھی آپ نے نا یہ ناخن اور بالوں کا جو ہے نا. اچھا، پھر اور کیا کرنا کہ ایک راستے سے، جیسے آپ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، مردوں کے لیے تو ہے نا، اور ان کے لیے بھی ہے، عورتیں بھی جو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. اور تکبیرات جو ہے نا وہی بلند آواز میں جو ہے نا تکبیرات پڑھنی ہے. تکبیرات، اور اپنی جو مسجد ہے اس میں پیدل جانا، جیسے کئی بائک وغیرہ پہ جاتے ہیں، جتنا پیدل چل کے جائیں گے ہر قدم کے اوپر آپ کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جو قربانی کا ہوتا ہے، قربانی یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قربانی ہوئی، ادھر نماز پڑھ کے آئے، خود ہی قربانیاں کرتے تھے. قربانی کی کلیجی کے ساتھ وہ پھر وہی ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ افطار کر لیتے. افطار کیا ہوتا ہے؟ مطلب افطار تو روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ایک ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا. ہاں کچھ نہیں کھاتی. ہاں جی. وہ قربانی کر کے اس کا گوشت. ہاں جی. نہیں، لیکن اب دیکھیں نا، اب یہ قربانیاں نہیں، اب قربانیاں ہوتی ہیں لیٹ، تو اب وہ ہم کیا وہ کلیجی کا انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں. جیسے ہی نماز ہو گئی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قصاب وہ 2 بجے آئے گا، 3 بجے آئے گا، تو عید والے دن تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر قربانی لیٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا روزہ، وہ جو ہوتا ہے فاقہ، روزہ نہیں کہیں گے اس کو، فاقہ وہ آپ نے سنت ہے نا ایک، تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے وہ کھول لینا ہے میٹھی چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے جو اصول بنائے ہوئے نا وہ سب سے بہتر ہے. وہ کیا ہے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا جو چہلم وغیرہ یہ یوں کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کپڑے دیتے ہیں نا کچھ لوگ. آپ کو بول تو ہے ہی نہیں، یہ چیزیں ہے ہی نہیں، یہ رسمیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن چلو جو ہوتا ہے
والے اپنے فوت شدہ کے لیے کوئی جتنے فوت ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے وہ کپڑے دیتے ہیں کہ ان کو ثواب پہنچے، ہمارے مردے کو ثواب پہنچے، کہ ہم نے اس کے نام کا سوٹ کسی کو دینا ہے، یا ہم نے کوئی پہلے عورتیں یا بچیاں کوئی بھی فوت وہ سب کے کسی وقت کر دیتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہمیں ثواب ملے، ویسے بھی دے سکتے ہیں، کپڑے لائے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ چلو کوئی پہنے گا تو ثواب ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک کسی کے جسم کے اوپر جو آپ نے کپڑا دیا ایک دوپٹہ بھی باقی رہتا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کئی لوگ دیتے ہیں نا تو اب وہ کپڑے یا کچھ لاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کسی کو دینا ہے، میں اپنی بیٹیوں کو دے دوں، اپنے بیٹوں کو بنا دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی تھی، یا تو وہ غریب ہے نا، وہ غریب ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ اپنوں کو دے دے، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، اگر بچے صاحب استطاعت ہیں تو آپ کیوں غریبوں کا حق مار رہے ہیں؟ آپ کسی کو دینے کے لیے تو 3 4 5 ہزار کا سوٹ نہیں لوگے، پھر بڑا ہلکا سا دے کے لوگے، تو یہ اگر یہ ہمارا جو دینے کا جذبہ ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے اپنوں میں ہی دینی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھیک ہے قربانی کا بھی ہے کہ اس کے بھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ 3 حصے ہی کیے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اس طرح کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ مسکینوں تک گوشت پہنچایا جائے، مسکینوں تک ان کا حق دیا جائے، کہ پورا سال جو ہے وہ بیچارے لوگ نہیں کھاتے، تو یہ قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو